بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کافی خبریں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پوری فارم میں نظر آ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک بڑی خبر دے رہے ہیں۔ کارٹلز کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ خواہ آٹے والا ہو، گندم والا ہو، چینی والا ہو، آئی پی پیز یعنی کہ بجلی پیدا کرنے والی پرائیویٹ کمپنیز ہوں، یا پھر جنہوں نے ملک پر 24,000 ارب کا قرضہ چڑھایا ہو، جو بھی ہوں وہ سارے سب کا پیچھا کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اور آج وفاقی کابینہ نے ایک اور منظوری دی، اور وہ تھی جو پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے خلاف ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی، تحقیقاتی رپورٹ، آج اس کو بھی پبلک کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آخر کیا چاہتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کو کس نے بلایا تھا پاکستان کہ آپ تشریف لائیں اور قومی حکومت بنائیں، اور پھر ان کو کس نے دغا دیا، کیوں پیچھے ہٹ گئے اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کو انفولڈ کریں گے، کوشش کریں گے انفولڈ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے لیکن کرونا کا معاملہ جی، کرونا کے معاملے میں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں اموات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور جیسے جیسے اموات بڑھ رہی ہیں اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے لاک ڈاؤن نرم کیا جائے، کاروبار کو بحال کیا جائے، معمولات زندگی کو نارملائزیشن کی طرف معاملہ شروع کیا جائے، اور لیکن ساتھ ساتھ اموات بھی بڑھ رہی ہیں، اس کا بھی ایک آپ کو جائزہ پیش کریں گے۔ اور ایک اور چیز، جبکہ عالمی ادارہ صحت وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ جناب اگر ایسا کیا گیا تو پھر جو ملک یہ کام کریں گے انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں جو کرونا وائرس کی اپڈیٹس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 9,505 متاثرین کی تعداد ہو چکی ہے، یعنی کہ 10,000 کی طرف گامزن، یہ 4 فگر سے 5 فگر میں معاملہ جانے والا ہے۔ تو جناب اور اضافہ ہوا ہے 1,087 کا پچھلے 24 گھنٹوں میں، 1,087، کیونکہ جیسے ہی ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی استعداد بڑھ رہی ہے یہ مزید پازیٹیو کیس آ رہے ہیں۔ اموات ہو گئی ہیں جناب 197، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 21 اموات ہوئی ہیں، جو کہ ایک الارمنگ بات ہے۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,066 ہو چکی ہے، اور پنجاب میں اموات ہیں 45، تعداد ہے 4,195۔ اسی طریقے سے پنجاب کے بعد اس کے سندھ ہے جناب، سندھ میں بھی تعداد ہے 3,053، اموات ہے 66، اور صحت یاب مریض ہیں 742۔ بلوچستان میں 465، اموات 6، اور صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 161۔ خیبر پختونخوا میں تعداد 1,276 ہو گئی ہے، تعداد 74 ہو گئی ہے، نمبر بڑھ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی تعداد 281 اور اموات 3 ہو گئی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں اموات 3، تعداد 185، صحت یاب مریض 20، اور آزاد کشمیر میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ڈیتھ نہیں، اور تعداد بھی 50 ہے۔ یہ سچویشن ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت، آپ کو میں بار بار جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عالمی ادارہ صحت اس کو وارن کر رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کیا جناب کہا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے عائد پابندیاں نرم کرنے میں جلد بازی عالمی وبا کو بڑھاوا دے گی۔ یہ وقت ایسا نہیں کہ اسے آسان لیا جائے، بلکہ ہمیں ممکنہ مستقبل کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نئے طور طریقے اپنانے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مختلف ممالک اپنی اقتصادی بحالی اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے کرونا وائرس کے خلاف اپنائے گئے اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ جناب جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں یہ انہوں نے آگاہ کیا ہے، وارن کیا ہے۔ چوہدری صاحب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی درمیانی راستہ، کیونکہ ایک طرف ظاہر ہے ہمارا آج وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی ہے کہ ایک طرف چولہا بھی جلانا ہے، لوگوں کو روزگار کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسری جانب
یہ سچویشن بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صابر شاکر صاحب، چولہا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی جسم بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کے درمیان ایک بیلنس کرنا ہے۔ تو جن کے جو ادارے جن کو لاک ڈاؤن سے باہر نکالا جا رہا ہے مشروط طریقے سے، ان کے اوپر جو پابندی ہے ان کی سختی سے پابندی کرائی جائے۔ اگر کوئی دکانداروں کا گروپ ہے، کوئی مارکیٹ ہے، تو ان کا جو ہیڈ ہے اس کو کبھی تمہیں ہمیں پکڑنا ہے اگر یہاں جمگٹا ہوا، وائلیشن ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو مسجد کا کوئی ہے اس کو کریں، یعنی میں یہی کہہ رہا اگر فیکٹریاں ہیں اور جو قاعدہ قانون طے ہو جائے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے یہی بات علماء کرام سے بھی کی ہے کہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں نماز تراویح کے لیے، نمازوں کے لیے، تو ان پہ عمل کرنا ہوگا، اور اگر ان پہ عمل نہ کیا گیا اور خدا نخواستہ یہ وبا پھیلتی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں، وہ جو ساری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے برعکس بھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کل امام کعبہ بلکہ امام حرمین شریفین کہنا چاہیے قاری سدیس صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی ہے سعودی عرب میں، اور انہوں نے بھی واضح طور پہ جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران حرمین شریفین سمیت سعودی عرب کی تمام مساجد میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نماز تراویح کا اہتمام اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا۔ صرف انتظامیہ کے محدود لوگ اور امام کعبہ اور حفاظ کرام جو ہیں وہ فرائض انجام دیں گے، تلاوت ہوگی، نماز تراویح ہوگی، لیکن صرف آفیشل شریک ہوں گے انتہائی محدود لیول پہ۔ اس وقت جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ریلوے۔ ویسے انہیں وزیر ریلوے تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کا قد کاٹ جو ہے وہ کافی اس سے بڑا ہے، انتہائی سینئر موسٹ سیاستدان ہے جناب۔ سیاست کی نبض پہ ان کا ہر وقت ہاتھ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ آج کل مزے کی بات ہے دم درود انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور نیب اس سے متاثر ہو رہی ہے دم درود کی وجہ سے۔ تو شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ شکر اللہ کا۔ اچھا سر یہ بتائیں، یہ سب سے پہلے ڈائریکٹ آتے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف، ان کو کس نے کہا تھا کہ قومی حکومت بن رہی ہے، بس آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں، اور ٹکٹ شکٹ کا بھی بندوبست کر کے دے دیا تھا؟ بس بعض اوقات جو ہوتا ہے اوور کلیور آدمی بھی مارا جاتا ہے، تیراک بڑے بڑے تیراک ڈوب جاتے ہیں، اور اس میں غلط ٹائمنگ، حالانکہ ہمیشہ انہوں نے بیماری کو بھی بیچا ہے، یہ خاندان ایسا ہے۔ اب دیکھیں اب انہوں نے پیشی نہیں کرنی تھی تو کہا میں بزرگ ہوں، میں بوڑھا ہوں، مجھے کینسر ہے، میں کرونا سے ڈر ہے، میں پیش نہیں ہو سکتا۔ اگلی پیشی پہ بھی ایسے کرے گا، پھر کسی دن تراویح سے وہ پکڑ لیں گے یا جو پڑھنے جائے گا روزہ کھولنے کہیں جائے گا، کیونکہ کیس اس کا بڑا سیریس ہے، اور اس کا اور حمزہ کا کیس بڑا سیریس ہے، اور میرے موکل تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ستارے گردش میں۔ تو شیخ صاحب آپ کے جو موکل ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ آج کل فیک نیوز کا ایک ٹرم ہوتی ہے، فیک کالز کی بھی کوئی ٹرم ہے جس نے نہ صرف شہباز شریف صاحب کو دھوکہ دیا بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیا جو آج خود ایکٹیو ہو گئے تھے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، یہ سیاست میں لائے گئے، اور مجھے نہیں یقین کہ جی مجھے، اور یہ فوجی نرسریوں سے پیدا ہوئے، ان کی اپنی سیاست تو تھی کوئی نہیں، بزنس مین تھے، اور جب بزنس مین پالیٹکس میں آتا ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے بما سود کے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کمایا ہی ہے، گوایا کبھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس کمائی کی بعض اوقات آپ کو پتا ہے بتا بھی دینا پڑتا ہے، بتے کا ٹائم ہے ان کے، یہ غلطی کر بیٹھے ہیں، غلط اسٹڈی کیا ہے انہوں نے حالات کو۔ عمران خان 5 سال پورے کرنے جا رہا ہے، اور کرونا وائرس دنیا میں جو آیا انہوں نے سوچا یا یہاں لاشوں کے ڈھیر بن جائیں گے یا اکانومی ڈھیر ہو جائے گی،
دو ان کے تجزیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ بھئی اتنی اموات ہو جائیں گی کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈھونڈے گا ان بڑے بوٹ والے چیف منسٹر کو جو بڑے بوٹ پہن کے باہر نکلتا ہے. تو نہ تو اللہ نے فضل کیا ہوا ہے ابھی تک تو کوئی ایسے حالات خوفناک نہیں ہوئی. سینکڑوں میں کوئی ہزاروں میں ہم بات نہیں ہے. اللہ نہ کرے, نبی کے صدقے میں اللہ رحم کرے. انشاءاللہ اللہ کرے. اور اکانومی میں بھی عمران خان کو 1.4 بلین جو ہے وہ ویسے مل گئے. اور ویسے تو ہم غربا کے 50 ملکوں کی لسٹ میں تھے. عمران خان کی وجہ سے مینج ہو کے 70 ملکوں کے غربا میں آ گئے, اور اس طرح ہمیں 1 سال کی وہ چھوٹ مل گئی. سو یہ ساری بری خبریں ہیں نواز شریف خاندان کے لیے. باقی پیپلز پارٹی تو اپنے گھونسلے میں ہے, وہ بول چال نہیں رہی, ویسے ہی بس کمپنی کی مشہوری کے لیے. چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, شیخ صاحب چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب حکم. شیخ صاحب یہ فرمایا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, اور ان کی معاف کرنا کرپشن کی وجہ سے ان کی قیادتوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہے, اس کے بعد گلیاں ہو جائیں سنیاں میں عمران خان پھرے. لیکن جو مخالف ہیں وہ آج وہ نگران حکومت بن رہی ہے, کل وہ ہو رہا ہے, کل قومی حکومت بن رہی ہے, ہم کو بلا لیا اس کو بلا لیا, یہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور ناکامی اور نااہلی کے تانے دیتے ہیں. تو آپ تو ہر چیز پر اور عوامی لیڈر ہیں, آپ کے خیال میں مجھے تو کوئی ایسی عوامی سطح پر نااہلی یا ناکامی نظر نہیں آئی, لیکن یہ پروپیگنڈا نہیں روک رہا. دیکھیں جی, پروپیگنڈا جو ہے پہلے دن سے عمران خان کے خلاف لگا ہوا کہ اس ہفتے جا رہا ہے, اتوار کو جا رہا ہے, سوموار کو جا رہا ہے, منگل کو جا رہا ہے. 2 سال تو اس نے پورے ہی کر لیے ہیں, بے نظیر 14 مہینے میں چلی گئی. سو یہ کہنا کہ ان کی ان کی جو قومی حکومت یا نیشنل گورنمنٹ کے خواب ہیں ان کی الٹی تعبیر نکلی ہے. اور میرے خیال میں اب وہ کوشش کر رہے ہیں دوبارہ کہ مجھے باہر جانے دیا جائے, مجھے لندن واپس جانے دیا جائے. اور لندن جانے کے لیے ان کا بڑا تردد ہے, لیکن میرے موکلوں کے مطابق جو ہے یہ پھنس گیا ہے, نہیں جا سکے گا اور اچھا شیر ہو جائے گا. شیخ صاحب آپ کے جو موکل بتا رہے ہیں, میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب کو کوئی ایک آدھ فیک کال گئی تھی, جس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے پھر پہلی ریزسٹنس تو ہوئی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, کیونکہ ابھی تک کوئی بات تصویر ملاقات نہیں ہوئی ان کے درمیان, شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی کے درمیان. دوسرا پھر پیپلز پارٹی نے بھی ان کو جھنڈی کرا دی کہ ہماری تو سندھ میں حکومت ہے, ہم مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی کے مردہ گھوڑے میں جان کیوں ڈالیں. وہ بھی دوڑ گئے اور شہباز شریف صاحب پیچھے دیکھتے رہ گئے. آصف زرداری کی تھیوری یہ ہے کہ عمران خان ہمیں سوٹ کرتا ہے نواز شریف کی کسی سیاست پہ. آصف زرداری کی تھیوری بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ پنجاب میں ان کی ابھی کوئی سے نہیں ہے. کوشش کے باوجود انہوں نے ایک ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں دیکھ لیا, سو چند لوگوں کے علاوہ کوئی وہ نمایاں گیدرنگ نہیں کر سکے, اور وہ لوگ بھی ایسے تھے جو ان کے اپنے ہی بلائے گئے یا لائے گئے لوگ تھے. سو اگر آصف زرداری کو یہ پتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف کوئی ترب کا پتہ چلاتا ہے اور کوئی ایسی سیاست کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو آصف زرداری کی سیاست کی تو پھر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے آصف زرداری ذہنی طور پر عمران خان کو 5 سال دینے کے لیے تیار ہے. شہباز شریف صاحب کو بڑی جلدی ہے, اور جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ خرابی کا ہوتا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مریم اور نواز شریف کی سیاست اور شاہد خاقان کی اور احسن اقبال کی مختلف ہے. شہباز شریف کو یہ پتا ہے کہ اگر میرا کوئی داؤ نہ لگا, جو کہ نہیں لگے گا, تو پھر میری سیاست کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میری رائے میں نواز شریف اور آصف زرداری خاندان کی سیاست اس ملک سے ختم ہے. اگر جو سیاست بدلی تو وہ کس رنگ میں بدلے گی, ان میں یہ دونوں خاندان نہیں ہوں گے, اور کیا ہوگا یہ ابھی میرے موکل نہیں بتا رہے. شیخ صاحب ایک اور بات بھی کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے بعد ان کے بیٹوں نے ایک عسکری لڑائی شروع کر دی تھی, ذوالفقار تنظیم بنائی, اور پھر
معاملہ آگے تک چلا گیا. وہی کام مریم بی بی کر رہی ہیں اور وہ بھی آڈیو ویڈیو ٹیپس لندن بھجوا چکی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اقتدار میں آنا ہے اور بیرونی طاقتوں کے زور پہ آنا ہے اور میں کھیل وہیں سے شروع کروں گی جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقتدر حلقے ان پر اعتبار کریں گے, کوئی نرمی کا گوشہ پیدا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ صفحہ پھٹ چکا ہے اور خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بعض لوگ دن میں بھی خواب دیکھتے ہیں اور آج نواز شریف جہاں ہے وہ مریم نواز کی وجہ سے ہے, ورنہ شاید کوئی گنجائش ہوتی. ہمارے جو اسلامی قوتیں ہیں, جو حقیقی قوتیں ہیں اور جو پاکستان کی بنیادی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں اور پاکستان کی حقیقی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں, ان کے نزدیک جو ہے مریم نواز کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. شیخ صاحب, ہمارے خیال میں یعنی بین الاقوامی جو کریڈیبلٹی ہے عمران خان کی, اس کی وجہ سے آپ کو بڑے پیمانے پر کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں پاکستان کے اور حکومت کے طور پر, لیکن یہاں عام آدمی کی 2 وقت روٹی کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے بہت سارا لوگ غم و غصے میں. آپ 20 مہینے میں 600 دن میں عمران خان حکومت کی سب سے بڑی غلطی کس چیز کو مانتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان نے اس 20 مہینے میں اگر غلطی بھی کی ہے, سیکھا ہوگا. جتنے اچھے چین سے تعلقات ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. امریکہ سے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بہت بہتر ہے. جرمن سے بھی اس نے اس کرونا وائرس میں تعلقات کو بہتر بنایا. اٹلی سے وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کامیابی ہے بڑی بڑی. اور جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران خان جیسے آدمی نے, جس کا فرسٹ ٹائم تھا, اس نے 20 مہینے میں ان کی نااہلیوں اور نالائکیوں کی وجہ سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں ان وزیروں میں سے نہیں ہوں جو بلا وجہ ایک مسئلہ ہمارا جو سب سے ضروری ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں غریب کی حالت جو ہے وہ بہتر بنانی چاہیے. غریب کی حالت پتلی ہے اور خاص طور پر متوسط طبقے کی حالت بڑی پتلی ہے, اور سرکاری جو تنخواہ دار طبقہ ہے سب سے بیچاروں کی حالت ان کی بری ہے جو صرف تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. یہ 2-3 طبقے جو ہیں وہ ہماری توجہ کے منتظر ہیں اور اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. شیخ صاحب, آج آپ اچھا شیخ صاحب مائنڈ نہ کرنا, اور تعلق پتا کہ میں آئی ایم گریٹ فین آف یورز, لیکن آج کل مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شیر رشید صاحب موکلوں کے زیر اثر یا دم درود کی وجہ سے آج کل مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ تمام محاذ بند کر دیں, چوروں ڈاکوؤں کو بھی چھوڑ دیں, سب کو ساتھ ملا کے سیاست میں اور صحافت میں لے کے چلیں. تو یہ اس طرح اگر آپ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہیں اور خدا نخواستہ شیطان کے ساتھ بھی ہیں, تو اس طرح کا کام کبھی چلا ہے پہلے؟ دیکھیں, میں نے ہاتھ کبھی ایسا نہیں کیا, آسمان پر نہ لگائے ہوں اور زمین پہ بھی رکھے ہوں. میں خلا میں نہیں لٹکتا. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے حالات جو ہیں معاشی طور پر کورونا سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. ایسے عالم میں ہمیں جو ہے وہ لیٹے ہوئے لوگ ہیں, مریض لوگ ہیں, مردار. آپ نے کون سا 1 روپیہ کسی سے واپس لے لیا جی؟ سارے اونلی گروپ سے لے کے آصف زرداری تک سارے باہر ہیں. جس آدمی نے بیچارے نے فون چھینا ہے, ویل کپ چوری کیا ہے, پانا چرایا ہے, ٹائر چوری کیا ہے, وہ جیلوں میں رہ گئے ہیں. اور وہ کورونا جیل میں بھی ہے, کورونا میں بھی ہے. اور جن لوگوں نے مال بنایا ہے, جن لوگوں نے اربوں روپیہ لوٹا ہے, وہ ضمانتوں پہ باہر ہیں. یا تو ان کو اندر دیں اور اس برے طریقے سے اندر دیں کہ لوٹی ہوئی رقم واپس آئے. اگر ان سب لوگوں نے عدالتوں سے باہر ہی آنا ہے تو لڑائی کس بات کی ہے؟ شیخ صاحب, بات یہ ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن وہ تو ہمارا سسٹم یا ہماری ریاست یا ریاستی اداروں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے کارٹلز کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, بلکہ آپ کو زیادہ پتہ ہے ہم سے. آپ کو بھی اتنا پتہ ہے جتنا مجھے پتہ ہے, کیونکہ آپ تو شیخ صاحب اندر ہیں نا, ہم تو باہر بیٹھے ہیں. آپ بلندی پہ بیٹھے ہیں, میں زمین پہ بیٹھا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہم بھی زمین پہ ہیں. تو کابینہ کے اجلاسوں میں ہیں آپ, یہ کارٹلز جو ہیں وہ آٹے والا ہے, گندم والا ہے, چینی والا ہے, آئی پی پیز ہیں, قرض خور ہیں,
یہ سارے کارٹلز اوپر جا کے تو ایک ہو جاتے ہیں. آج بھی کابینہ کے اجلاس میں جن کے خلاف رپورٹ تھی، جن سے متعلق رپورٹ تھی، 4 یا 3 وزراء تو وہ موجود تھے ادھر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کابینہ میں ہونا چاہیے جن سے متعلق ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں. مجھے کمشنر لے گیا ایوب خان کے پاس، 1968 کی بات ہے. اس نے کہا یہ شیخ رشید ہے، تم مجھے کہتے ہو چینی چور ہے. میں نے کہا جی میں نہیں کہتا، سارا شہر ہی کہتا ہے. ایوب خان کے خلاف چینی کی تحریک چلی، بھٹو کے خلاف تحریک، یہ 4تھی تحریک میری زندگی میں چل رہی ہے. میں مرنے سے پہلے آئی پی پیز کے چوروں کو، چینی کے چوروں کو، آٹے کے چوروں کو، قرضے کے چوروں کو اور چوروں کو اندر دیکھنا چاہتا ہوں. میں سینئر ترین سیاسی ورکر ہوں. میں نے 4 دفعہ اس ملک میں چینی چوروں کے خلاف اور آئی پی پیز کے لوگوں کے خلاف تحریک دیکھی ہے. عمران خان کا امتحان ہے اس وقت. اگر آئی پی پی کے لوگ بچ جاتے ہیں، چینی اور آٹے کے لوگ اور بجلی کے لوگ اور قرضے کے لوگ بچ جاتے ہیں، تو ہمارا امیج خراب ہوگا. میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا میں ایک ووٹ کا لیڈر ہوں، میں اکیلی پارٹی کا لیڈر ہوں، ایک میرا ووٹ ہے کہ فلانے کو کیبنٹ میں رکھو یا فلانے کو نہ رکھو. لیکن اگر یہ لوگ مجرم ثابت ہو جائیں، یہ وزیر، یہ آج بھی میں نے کیبنٹ میں کہا ہے، اگر یہ مجرم ثابت ہو جائیں تو پھر میں عمران خان سے پوری توقع رکھتا ہوں کہ کسی قیمت پر ان کو نہیں چھوڑے گا. شیخ صاحب، ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں، جیسے آپ ہیں لے مین نیچے سے اوپر، تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ جن کے نام آٹے میں بھی ہیں، چینی میں بھی ہیں، گندم میں بھی ہیں، آئی پی پیز میں بھی ہیں، کیا ایسے لوگوں کو خود نہیں تھوڑی سی شرم و حیا کرنی چاہیے اور خود ہی ریزائن کر دیں اور کہیں کہ جناب جب چیزیں صاف ہو جائیں گی ہم واپس آ جائیں گے، تو بجائے وزیر اعظم عمران خان پہ بھی کوئی بوجھ پڑے؟ اب آپ بہت خوفناک بات کر رہے ہیں. اس ملک میں گینگ آف 5 and their 30 kids، یہ میں جوانی سے کہہ رہا ہوں، میری جوانی سے خواہش ہے کہ میں طاقتوروں کو کمزور دیکھوں اور کمزوروں کو طاقتور دیکھوں. ایسا ممکن نہیں ہوا. گینگ آف 5 and their 30 kids are ruling and running and doing everything in this country and they are the most corrupt and dishonest people of the Pakistan. لیکن میں نے آج تک اس رولنگ کلاس کے خلاف، طاقتوروں کے خلاف فیصلہ ہوتے نہیں دیکھا. عمران خان ایک آخری امید ہے. ان 3-4 کیسوں کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم بھی میراتھن ریس میں لگے ہوئے ہیں یا واقعی ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے. اگر ہم نے ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے جان نہ چھڑائی تو میں آپ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کا ووٹ بینک اس کے امیج کا ووٹ بینک ہے. عمران خان کا ووٹ بینک اس کے کریکٹر کا ووٹ بینک ہے. اور پہلی دفعہ عمران خان نے ان کی رپورٹیں عام کی ہیں اور یہ رپورٹیں عام کر کے عمران خان کا خود امتحان ہے کہ اب اس امتحان میں وہ چھاتی دھاگے ساتھ لگاتا ہے یا یہ کیسوں میں اور پھر یہ کیا ہوتے ہیں کہ کام لمبے سے لمبا ہوتا جاتا ہے. سو مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان ان سے اچھی طرح نپٹے گا. جج صاحب، شیخ صاحب، آپ کی جو گفتگو ہے اس میں آپ کی خواہشات اپنی جگہ، تو میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ تو کسی نے حمایت نہیں کی عمران خان کی یا شیخ رشید کی. ہیونگ سیڈ دس، لیکن آج بھی تحریک انصاف اور عمران خان حکومت، عمران خان کی دیانتداری کے علاوہ، انٹیگریٹی کے علاوہ اور کون سی کارکردگی ہے جس کے اوپر کھڑی ہے؟ دیکھیں، اس حکومت میں عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی عمران خان ہے. عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، پی ٹی آئی کو بعد میں ووٹ دیے ہیں، پہلے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں. عمران خان نے آج ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اگر یہ کمیشن بھی پرانے کمیشن کی طرح چھونی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے اگلے آنے والے حالات میں جواب دینے بڑے مشکل ہوں گے. اور یہ بات میں نے آخر میں کہی ہے اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی مرہون منت ہے. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں اور اس ساری ٹیم میں یہ جو 5 کیسز کا کریڈٹ جو ہے، 5 رپورٹوں کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. یہ 5 رپورٹیں عمران خان کے امتحان کا موجب بھی بن سکتی ہیں جو فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. اور مجھے اللہ سے امید ہے اور عمران خان پہ یقین ہے کہ وہ سرخرو ہو کے نکلے گا ان رپورٹوں سے.
جی جج صاحب ایک صاحب مطلب ہے کہ ابھی تک شیخ صاحب جو ہے وہ ہمیں بھی کسی ایسے سہانے خواب کے علاوہ ہمیں کچھ کانکریٹ ٹرم میں چیز دینے کی پوزیشن میں نہیں لگتے مجھے. میں ہوتا تو آپ کو ضرور دیتا. چوائس اپنا شیخ صاحب ایک سوال ڈائریکٹ, آپ یہ بتائیں کہ ان کارٹلز کو بچانے کے لیے کوئی آئے گا, وزیر اعظم عمران خان پہ کوئی دباؤ ڈالے گا, اور اگر عمران خان نہیں صابر صاحب میرا بھی ایڈ کر لیں بیچ میں آئیں کہ یہ واحد حکومت ہے, میں کہتا ہوں میرے یعنی 40 سالہ صحافتی تجربے میں, جس کے ساتھ فوج, جس کے ساتھ عدلیہ, جس کے ساتھ عوام کا ایک بڑا طبقہ, اپوزیشن ڈسکریڈٹڈ, اس کے باوجود شیر رشید اور ان کے لیڈر اور یہ اگر پرفارم نہیں کر سکتے تو آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ. بس دعا کریں, ہمارا امتحان ہے, عمران خان کا امتحان ہے, اور یہ معمولی طاقتیں نہیں ہیں, ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ لوگ. یہی تو شیخ صاحب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, یہ مافیاز ہیں, اور ان مافیاز کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ کیا حکومت کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے اس مافیاز کے پیچھے بھی کوئی مافیا ہوگا؟ سیدھا سیدھا یہ سوال ہے. یہ مافیا خود ہی بہت ہے ڈی سٹیبل کرنے کے لیے. آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خاندان ہے, یہ نام ہے, یہ دولت کے مینار ہیں. سو عمران خان جو ہے وہ کارٹل سے گھبرائے گا نہیں اور ان کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ رپورٹیں کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے, اور یہ عمران خان کے لیے کریڈٹ ہے کہ اس نے آئی پی پی کی رپورٹ نکالی, آٹے کی, چینی کی اور قرضے والوں کی. اور اگر ان کو چھاتی دھاگے پہ نہیں لگاتا عمران خان, ان کے خلاف ایک فیصلہ کن فیصلے نہیں آتے اور یہ کارٹل پھر بھی بچ کے نکل جاتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے ہمارے پاس جو ایک بہت بڑا عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ وہ کارٹل سے لڑائی لڑ کے فیصلہ کن لڑائی لگتا ہے, اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو شیخ صاحب ایک بریک ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی مافیاز, کارٹلز, بڑے بڑے. ایک اور کارٹل بھی اس وقت کیا کہنا چاہیے قانون کے نرغے میں, وہ ہے شوگر ملز ایسوسی ایشن. ان کا ایک آپ کو پتہ ہے ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے, فورنزک رپورٹ کا انتظار ہے, اور آج قومی احتساب بیورو نے بھی فیصلہ کیا ہے جناب کہ وہ بھی اس معاملے کی تحقیقات کریں گے اور معاملے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کچھ مطالبات کیے. ان مطالبات کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیچھے وجہ کیا ہے. مطالبات انہوں نے یہ کیے جناب کہ چینی برآمدگی کے حوالے سے شوگر ایڈوائزری بورڈ کی سفارشات اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس کے منٹس آف میٹنگ جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کیے جائیں. ایک اور انہوں نے کہا کہ چینی برآمد کی اجازت دینے سے متعلق وفاقی کابینہ کے اجلاس کے منٹس آف میٹنگ وہ بھی دیے جائیں. قیمتوں اور سٹاک کی نگرانی کے لیے قائم وفاقی حکومت کی کمیٹی آف سیکرٹری اجلاس کے منٹس آف میٹنگ دیے جائیں. سبسڈی کی شرح اور گنے کی قیمت پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی قائم کردہ سب کمیٹی کے اجلاس کے منٹس آف میٹنگ جاری کیے جائیں. اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مطابق ان دستاویزات اور شواہد کی جاری کرنے سے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ریزن نہیں ہے. خبر یہ ہے چوائس صاحب کہ اب شوگر ملز ایسوسی ایشن کا ایک اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے سر جوڑے ہیں. پہلے تو وہ کوشش کرتے رہے, پریشر ڈالا, پھر سفارشیں وغیرہ کروائیں کہ اس پروسیس کو روکیں. جب بات نہیں بنی تو پھر ان کا ایک میٹنگ ہوئی, اس میں قانون دان بھی تھے تگڑے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کچھ ریکارڈ لیں اور اس کو چیلنج کریں اور عدالتوں سے جا کے یہ فورنزک آڈٹ کو سٹے کروا لیں ساری کارروائی. اور اس کے لیے ان کو یہ باضابطہ طور پہ یہ کچھ سرکاری دستاویزات چاہیے, اور ان کا انہوں نے کہا جی پہلے ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. وکلا قانونی ٹیم تھی, وکلا کی ٹیم تھی شوگر ملز ایسوسی ایشن والوں کو. انہوں نے رائے دی کہ کسی بھی طریقے سے یہ سرکاری دستاویزات کا جو ریکارڈ ہے یہ حاصل کیا جائے, اجلاسوں میں کیا فیصلے ہوئے, کیا منٹس تھے, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اب ان کے ہاتھ پاؤں اس قدر پھولے ہوئے ہیں, اب وہ جانا چاہ رہے ہیں اعلیٰ عدالتوں کی طرف
کہ ساری پروسیڈنگز کو سسپینڈ کروایا جائے؟ جوید صاحب نہیں تو ان کا ظاہر ہے اب ان کا کیس تو ہے نہیں ہے، تو عدالتوں میں کوئی نہ کوئی ان کے وکیل ہوں گے، 10-20 کروڑ ان کے دیں گے اور وہ اپنے جا کے تو اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کریں گے. یہی ہوتا ہے جو ابھی شیخ صاحب بھی آپ سے بات کر رہے تھے، لب الباب تو یہی ہے کہ ساری ریاست جو ہے وہ ہمارے نظام کے سامنے بے بس ہے، کسی سے کچھ ریکور نہیں ہونے دیا اور لوگوں کو ضمانتیں دے دی ہیں. اب آپ نے شہباز شریف صاحب اتنے دن سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ ایک بات آپ کہتے ہیں فیک کال نہیں، وہ جینون بھی کال انہوں نے کی، بھائی میں یہ ہے وہ ہے، میں آنا چاہتا ہوں، میں یہ انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ کا ملک ہے آگے یہاں کرے، کرونا کے مقابلے میں لوگوں کی یعنی لیڈرشپ دے. تو کیا انہوں نے آ کے کیا؟ تو اب مجھے بتائیں کہ کسی نے کوئی جرت کی ہے کہ پوچھا جائے شہباز شریف کی درخواست دی ان ججوں کے پاس بھیجی جاتی جنہوں نے ہائی کورٹ میں یہاں ان کو کہا شہباز شریف کی گارنٹی پر جانے دیا گیا کہ بھئی آپ آگے ہیں، کیا بنا ہے آپ کے جو سزا یافتہ بھائی کا، وہ انہوں نے 4 ہفتے میں آنا تھا. اب تو میرا حال گنتی بھی بھول گئے سارے، کسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جی بالکل یہی بات یہاں بیڑا گرک ہو گیا ہے، سسٹم تباہ ہے. جو عام آدمی ہے وہ مرغی چوری میں 6 مہینے کے لیے اندر جاتا ہے تو 6 سال 4,000 روپے جرمانہ نہ دے سکنے کی وجہ سے جیل میں سڑ کے مر جاتا ہے. اور جو 4,000 6,000 10,000 کروڑ لوٹ کے کھا جاتے ہیں وہ اسی میں سے حصے دار بنا لیتے ہیں باقیوں کو. ایک اور جوید صاحب نیب کے ملزم ہیں اور انہوں نے بھی آج فورنزک آڈٹ پہ اعتراض کیا ہے، سنائیے گا جی. چینی کا تحقیقاتی کمیشن جو بنایا گیا ہے اس کا نیب نے بھی نوٹس لیا ہے، لیکن ہمیں نہ نیب پر اعتماد ہے نہ ایف آئی اے پر اعتماد ہے، کیونکہ وہ اصل مسئلے کی طرف آ نہیں رہے. اگر کوئی فورنزک آپ نے کرنا ہے تو ای سی سی کے فیصلے کا فورنزک کریں، کابینہ کے فیصلے کا فورنزک کریں، اور جو پنجاب حکومت سبسڈی دی ہے اس کا فورنزک کریں. اب ذرا اگلا شاٹ سن لیجئے کیونکہ یہاں پہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ذرا سنائیے گا جی. عمران خان کو جو اس کا اصل ذمہ وار ہے، جو اس کرپشن کا سہولت کار ہے، اسد عمر کو جو ای سی سی کو اسد چیئر کرتے تھے، پنجاب کو وزیر اعلیٰ جس نے بغیر کسی وجہ کے 3 ارب کی سبسڈی دی اور اپنے من پسند لوگوں کو دی. ہم نے کمیشن کو بھی خط لکھ رہے ہیں، خرم دستگیر صاحب اور میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور جن حقائق کا میں نے بھی ذکر آپ کو کیا ہے یہ کمیشن کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات ریکارڈ پر آ جائے اور کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. جوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب آگے ایک اور بات بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے نیب کو بھی اپنا سہولت کار بنا رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہم کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے. تو ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب اور مسلم لیگ نواز کے لوگ یہ جو آج آئی پی پیز کا ہوا ہے جنہوں نے اربوں نہیں کھربوں روپے چونا لگایا ہے قومی خزانے کو، یہ لبرٹی پاور ٹیک ہے، 2,000 ارب ویسے اس کا بیل بنایا ہوا ہے. یہ 12 کمپنیز ہیں جی آئی پی پیز جو پرائیویٹ بجلی گھر ہیں. یہ لبرٹی پاور ٹیک ہے، ایٹلس پاور لمیٹڈ ہے، اٹک جن لمیٹڈ ہے، نشاد پاور ہے، نشاد چونیا ہے، فاؤنڈیشن پاور لمیٹڈ ہے، اورینٹ پاور لمیٹڈ ہے، سفائر پاور لمیٹڈ ہے، اینگرو انرجی لمیٹڈ ہے. یہ 12 کمپنیز ہیں. تو کیا ان کمپنیز نے جو کچھ کیا اور جو 485 ارب روپے نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار نے آنے کے فوراً بعد لے کر دیے تھے اس کمیشن کے سامنے بھی یہ پیش ہوں گے؟ ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں پھر مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ایک اور سٹوری ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کل ہم نے بات کی تھی. سہیل وڑیچ صاحب نے اپنے کالم میں شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو کیا، تو کل اس انٹرویو سے فرار ہونے کی کوشش کی گئی کیونکہ اس جو انٹرویو کے مندرجات تھے شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے الزام، اور اس سے بڑا الزام کوئی اور ہو نہیں سکتا افواج پاکستان پہ جو انہوں نے کل لگانے کی کوشش کی، اور اس پہ عطا تارڑ صاحب کے ذریعے شہباز شریف صاحب نے تردید کروانے کی کوشش کی. عطا تارڑ صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں
اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ کیا واقعی شہباز شریف صاحب کی ان سے کوئی اس پہ بات ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے پارٹی کا ہی رکن ہوں نا جی, نہیں میں پارٹی کا آفس بیرر بھی ہوں. نہیں, یا میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. تردید کالمز کی نہیں آتی, ان کا اوپینین ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اور سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے. یہ عطا تارڑ صاحب تھے. شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے ہدایت کی ہوگی کہ جناب یہ ذرا اس کی تردید کر دیں. خود تو ان میں اتنی کرج نہیں تھی, لیکن ہوا یہ کہ فوری طور پہ منصور علی خان نے لے لیا جناب سہیل وڑائچ صاحب کو. تو سہیل وڑائچ صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. تارڑ صاحب مجھے وہاں ملے تھے جب میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی. یہ تو چیلنج نہیں کر سکتے اس کے کانٹینٹ. جو چیزیں آن دا ریکارڈ تھیں میں نے وہ لکھی ہیں, جو چیزیں کچھ آف دی ریکارڈ بھی تھیں وہ میں نے نہیں لکھی. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بات کو کہتے ہیں. تو چوہے صاحب آپ نے یہ دیکھ لیا. ایک اور میں خبر بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ شہباز شریف صاحب نے آ کے بلاول بھٹو سے اور آصف زرداری سے انڈائریکٹ رابطہ کیا اور ان سے بھی یہ بات کی کہ آئیں ہم مل کے ایک قومی حکومت بناتے ہیں اور پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دے. تو بلاول بھٹو صاحب نے جو واپس ان کو جواب کنوے کیا وہ یہی تھا کہ ہم بار بار آپ سے ڈسے نہیں جا سکتے. زرداری صاحب کو جیل جانا پڑا اور ان کی پھوپھو فریال تالپور صاحبہ کو جیل جانا پڑا, ان کے بہت سارے دوستوں کو جیل جانا پڑا, اور اس کی واحد وجہ شریف فیملی ہے, اس لیے کوئی تعاون نہیں ہو سکتا. چوہے صاحب نہیں, یہ تھوڑا ہی ہے کہ مطلب جب مرضی کسی کا آن آف کر دیا. الیکٹریسٹی کا بٹن ہے, جب آپ کو ضرورت ہو تو لوگ ملنے شروع کر دیں, جب آپ کو ضرورت نہ ہو آپ کسی سے پوچھیں نہ, رات کے اندھیرے میں ڈیل کر کے آپ بھی چلے جائیں اور آپ کے بھائی صاحب بھی باہر چلے جائیں. اور آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دیا کہ مریم نواز کیوں چپ ہیں, وہ تو کسی مقدمے میں اندر نہیں ہے. چوہے صاحب اس کی یہ ہے کہ کورونا کا معاملہ ہے, کوارنٹین میں ہیں سارے, چلو تو اس لیے وہ سارے خاموش ہیں. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.